جی دوستو، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے۔ کیا اسرائیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایران پر اس طرح حملہ کرے؟ کیونکہ اسرائیل تو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہے بھی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے متعلق تو وہ اسی این پی ٹی کے ہی فریم ورک میں ہونا چاہیے۔ اسی فریم ورک میں کسی حد تک ایران کے نیوکلیئر ویب پروگرام پہ بات چیت بھی ہوئی، اور پھر 2015 میں ایک نیوکلیئر ڈیل بھی ہوئی جسے جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن پلان جے سی پی او اے بھی کہتے ہیں۔ اسے اس میں کیا ہوا؟ اس میں امریکہ نے ہی ودرا کیا اسرائیل کے پریشر میں آ کر، اور کچھ گلف کنٹریز بھی اس وقت چونکہ ایران کے حوالے سے کچھ خدشات تھے، تو امریکہ نے 2018 میں اس سے ودرا کر لیا۔ تو ایران کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر ایران نے 4% سے زیادہ یا 3.67 سے زیادہ 60% انریچمنٹ کر لی ہے، تو اس میں بھی قصور تو بنیادی طور پہ امریکہ کا ہی ہے، کیونکہ ایران نے تو جو ہے پورا اپنا ویریفیکیشن کروائی، مانیٹرنگ بھی ہوتی رہی، آئی اے ای اے نے کرتی رہی، تو اس کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی آبلیگیشنز پوری نہ کی ہوں۔ اب اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں تو ہے ہی ہے، لیکن اب جو اس کے براڈر آبجیکٹیوز اسرائیل نے ڈیفائن کر دیے ہیں، کیونکہ اسرائیلی پرائم منسٹر سیٹن یاہو جنہیں میں کہتا ہوں، انہوں نے تو اس نے تو بالکل ایران کے لوگوں کو کہہ دیا کہ جی ہم تو یہ حملہ کر ہی رہے ہیں، اور آپ کے لیے ہم راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ آپ ایرانی جو رجیم ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ایران کی گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، پورے سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ جو اسلامی انقلاب آیا تھا اس کو ریورس کیا جائے، اور ایک بقول اسرائیل کے یا امریکہ کے بھی فار دیٹ میٹر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو بحال کیا جائے۔ اور تو یہ ایک رجیم کا لگتا ہے، اور ابھی تو انہوں نے دیکھیے نا، حملے اگر صرف نیوکلیئر فیسلٹیز تک ہوتے پھر بھی چلیے کوئی بات تھی، یہاں تو پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایران کی، بیلسٹک میزائل فیسلٹیز، اور اب تو آئل جو ہے، جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس پہ حملہ ہو گیا ہے، پارس فیلڈ پہ حملہ ہو گیا، جو دنیا کی سب سے ایک ون آف دا بگیسٹ گیس فیلڈز، اور جس میں قطر اور دوسرے گلف کنٹریز کے بھی انٹرسٹ ہیں۔ تو یہ تو اب بالکل لگتا یہی ہے، اور پھر سیٹن یاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہ وار اب جو ہے دنوں کی نہیں ہے بلکہ ہفتوں تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ ایران نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، لیکن عباس عراقچی جو ایران کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کسی حد تک کل ایک بلکہ آج ایک انٹرویو میں کچھ راستہ چھوڑا ہے کہ اگر ایران اپنے حملے بند کر دے تو ہم بھی بند کر دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران تیار ہے سیز فائر کے لیے، اور اب کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بھی اپنا کام کر دیا ہے۔ گو کہ ایران میں کافی ڈیمیج ہوا ہے، اور جس طریقے سے ایسیسینیشن ہوئی ہے ایران کی ملٹری لیڈرشپ کی، وہ تو بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اب ایران کا جو ریجیم چینج کا معاملہ ہے، میرا نہیں خیال کہ چین، روس کس طور پہ یہ برداشت کریں گے کہ ایران امریکہ کے اسفیئر آف انفلوئنس میں چلا جائے دوبارہ۔ ان کے اب بڑے زبردست تعلقات ایران کے ساتھ ہیں، بلکہ ایران تو دیکھیے نا، روس کی بڑی مدد کی یوکرین وار میں، شاہد جو ڈرونز ہیں وہ تو بے شمار دیے، اور اب روس اور پھر ایک برکس کے بھی شامل ہے ایران، ایس سی او میں بھی شامل ہے، تو ایران تو اب ایک بڑا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا، اور پھر جس طرح چائنا کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز وہاں پہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز وہاں پہ مل رہی ہیں، اور چائنا اور روس کی بڑی انوالومنٹ، تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس وقت ریجیم چینج ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریجن کے اس وقت انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ریجیم چینج ہو، حالانکہ بھارت ڈیفینیٹلی یہ چاہے گا، اور اسرائیل کی بھی یہ خواہش ہے، کیونکہ اسرائیل اور بھارت تک گٹھ جوڑ ہے، تو ان کی خواہش ہوگی کہ ایک ایسی ریجیم آ جائے جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرے، جو اس طرح شاہ رضا پہلوی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو وہ صورتحال ہو جائے۔ ترکیے کو بھی شاید یہ منظور نہ ہو، اور پاکستان کو بھی منظور نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے بھی اگر ایک اسرائیلی نواز رجیم آ جاتی ہے ایران میں، تو ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اگر الگ بات ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ اگر کر رکھا ہو کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کسی اسٹیج پہ بغیر فلسطینی ریاست کے، تو یہ الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہمارے جو ہے ہماری جو عوام کی ایسپریشنز ہیں اس کے خلاف بھی ہے،
ایران ہمارے لوگ شاید بھارت سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی اسرائیل سے کرتے ہیں، اور جب تک کہ بیت المقدس کا اور فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک تو کوئی صورت نہیں بنتی، اور ہمیں کوئی ایڈوانٹیج بھی نہیں ملے گا، یہ بات بھی یاد رکھیے، کیونکہ اسرائیل اور بھارت کے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ کشمیر اور فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ بھی حق خود ارادیت کا معاملہ ہے، اور اگر ہم نے فلسطین کی ریاست کے بنے بغیر اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو اس کا لامحالہ جو ہے اثر ہماری جو کشمیر کی پالیسی ہے اس پر بھی ہوگا۔ تو پاکستان کو تو کسی صورت بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس وقت رجیم چینج ہو، کیونکہ اس رجیم سے ہمیں بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کا ٹلٹ بھارت کی جانب بھی رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس وقت یہی رجیم رہے، کیونکہ اس رجیم کو بھی شاید اب احساس ہو گیا ہوگا کہ پاکستان ہی ان کا ایک ریلائبل پارٹنر اس ریجن میں ہو سکتا ہے، بھارت نہیں ہو سکتا۔ اور چین اور رشیا میرے خیال میں دے ول گو آؤٹ آل آؤٹ ٹو سپورٹ دس رجیم، کیونکہ ان کے انٹرسٹ سے کم از کم مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ اس وقت رجیم چینج ہو یا ایران جو ہے ایک نئی راہ پہ چل پڑے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایس سی او بھی کسی حد تک کمزور ہوگا، اس میں برکس کے لیے بھی پرابلمز ہوں گے اور اس علاقے کے لیے پرابلمز ہوں گے۔ اور پھر دیکھیے اگر ایران نے اس وقت ایران چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تب ایک ٹھیک ہے ایران اس وقت بیلسٹک میزائلز تو داغ رہا ہے، لیکن 2000 2500 کی اس کے پاس کیپیبلٹی ہے، تو کب تک دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کتنی جلدی اس کی بیلسٹک میزائل جو کیپیبلٹی ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے تاکہ وہ ایران اسرائیل پہ حملہ نہ کر سکے۔ اسرائیل کے لیے بھی جو ڈیمیج جو لمٹ جو ہے اس کا تھریش ہولڈ وہ بہت نیچے ہے۔ اسرائیل دیکھیے نا 10 ملین لوگ ہیں، اور ایران 80 90 ملین لوگوں کا ملک ہے، تو یہ بھی بہت ایک فرق تو ہے۔ اور ایران کی ایک اپنی جو ہے ایک تاریخ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران کی بیلسٹک میزائل کیپیبلٹی انفینٹ تو نہیں ہے نا، وہ اس میں بھی لمیٹیشنز ہیں، اسی لیے عباس راشی نے ایک روم چھوڑ دیا ہے کہ اگر ایران اپنے جو ایکشن ہے اٹیکس بند کر دیتا ہے تو ایران بھی بند کر دے گا۔ اب نیوکلیر ٹاکس کا کیا ہوگا، اس وقت وہ کینسل ہو چکی ہیں، اور کوئی سینس بھی اس وقت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کو اسرائیل کو پوری سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی، اور امریکہ کی سپورٹ اور اس کی اجازت کے بغیر تو یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ تو بہرحال اور ایران کی ابھی فردوں میں جو قم کے پاس نیوکلیر فیسیلیٹی ہے، انریچمنٹ فیسیلیٹی ہے، وہ تو ابھی انٹیکٹ ہے، اور وہ بہت انڈر گراؤنڈ بہت ڈیپتھ میں ہے، اس لیے اس کو تباہ کرنا بھی پاسبل نہیں ہے اسرائیل کے لیے۔ تو اس وجہ سے ایک نئی صورتحال بن گئی، لیکن چین اور روس اور پاکستان میں سمجھتا ہوں ہم تینوں ممالک کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہی رجیم رہے، اور ہم کسی ایسی جو ہے کوشش کے کہ رجیم کو چینج کیا جائے ہمیں تو اس کم از کم اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں رشیا اور چائنا تو دے ول میک شور کہ دس ڈز ناٹ ہیپن۔